میں میجر لطیف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مبارک ہو یہ میجر لطیف تمہارا جگرا ہے کہ تم نے 35 سال وہاں گزارے، اور ان لوگوں کو میں نے جا کے ڈیلیور کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے علاقے کے ساتھ رہا اور میرے اوپر وہاں پہ ایف آئی آریں ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رحمان خیر عباسی۔ گزشتہ روز آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک خبر سنی ہوگی جس میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ بہت ہی دردناک حادثہ، اور بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے علاقے میں یا کسی بھی جگہ کے لیے یہ ایک جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا یہ حادثہ ہے۔ تو اس سلسلے میں وہاں سے ہی تعلق رکھنے والے اور آزاد کشمیر اور پاکستان میں سوشل ایشوز کو، اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھنے والے، ان کو ہینڈل کرنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد محمود صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس کے محرکات کیا ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، کیونکہ ان کا تعلق وہاں سے ہے، تو اس واقعے کی جو تفصیل ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے آر رحمان خیال عباسی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور میرے سے اس واقعے کی انفارمیشن لینے کے لیے آپ نے تگودو کی۔ تو بیسیکلی میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا۔ یہ جو حماد شکیل ہے جس نے اپنے والد کو خنجر کے وار کے ساتھ قتل کیا، بیسیکلی اگر میں فرسٹ ہینڈ پہ اس کا انٹرو دوں تو یہ بیسیکلی ایک ڈکیت ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں متعدد اس نوجوان کے خلاف ایف آئی آریں ہوئی ہیں، اور یہ جو ایف آئی آریں اس کے خلاف ہوئی ہیں یہ ساری چوری اور ڈکیتی کی ہیں۔ اور ایک اور دیکھیں، دو چیزیں بڑی آپ اپنے مائنڈ میں ہمیشہ نقش کر لیں کہ پریزنٹ از کی ٹو دا پاسٹ۔ تو جو موجودہ پوزیشن یا سچویشن بنی، اس کے بیک گراؤنڈ بھی بہت ساری چیزیں چلی، اور یہ ایک اکیلا یہ شخص نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ڈکیتی کی واردات میں بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہوتے تھے جو اس ٹائم پریزنٹ جو ٹائم میں اڈیالہ جیل کے اندر ان کو سزا ہو چکی ہے اور وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو چیف ملزم ہے، میں اس کو کہوں گا، جس کو میں پرسنلی طور پہ بہت کوشش کی کہ وہ ان چیزوں سے باز رہے، وہ اسی کا یہ کزن ہے سبیل نامی۔ یہ شروع دست اسی لڑکے کے ساتھ اس نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اور راولپنڈی میں ان لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ اور میں آپ کو بڑی ایک عجیب بات بتا رہا ہوں کہ راولپنڈی کے اندر جو بھی یہ وارداتیں ہوئی، اس سے پہلے کی کچھ ہسٹری ان کی ہے کہ یہ جو سبیل لڑکا تھا یہ سعودی عربیہ میں ہوتا تھا، اور سعودی عربیہ کے اندر اس کے ساتھ اس کے رومیٹ جو تھے انہوں نے بتایا کہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ کا لوگ جب طواف کرتے تھے تو یہ ان کے وہاں پہ، کیونکہ انہوں نے احرام باندھے ہوتے ہیں اور وہ ساتھ پرس وغیرہ لٹکائے ہوتے ہیں، لوگوں نے وہ کاٹ کے وہاں سے یہ چوریاں کرتا رہا۔ اور سب سے بڑی دکھ دہ بات جو میرے لیے تھی، یا جو مجھ تک آئی چیزیں، کہ پھر وہ دبئی گیا، دبئی کے اندر پھر اس نے جیل کاٹی، پھر وہاں سے واپس آیا، سعودی عرب میں اس نے جیل کاٹی، وہاں سے واپس آیا، پھر پاکستان میں اس نے شروع کیا، پھر اس لڑکے کو ساتھ ملایا، اور اس لڑکے کو ساتھ ملایا، گاؤں کے 2-3 لوگ اور ساتھ ملائے، اور راولپنڈی میں ڈکیتیاں شروع کی۔ تو پھر اس نے یہ وارداتیں بلکہ جاری و ساری رکھی۔ پھر میں نے کیونکہ میرا وہاں سے تعلق ہے تو میں نے ان لوگوں کے ساتھ ایک منٹ، میں یہاں پہ آپ کا وہی سوال، میرا نیکسٹ سوال تھا کہ چونکہ جب یہ سوشل میڈیا میں ایسا واقعہ جب رپورٹ ہوا تو ایک دم سے جب میں نے آپ کی پوسٹ دیکھی تو آپ نے بڑے سخت الفاظ میں آپ نے کہا کہ اس علاقے سے، کیونکہ وہاں پہ آپ کا آبائی گھر ہے، گاؤں ہے، تو وہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ میں اس علاقے سے، یہاں سے جو ہے نا میں قطع تعلق ہوتا ہوں اس گاؤں سے۔ یہ اس کی کیا وجہ تھی، اور اتنا مطلب جارحانہ آپ کا رویہ کیوں تھا؟ دیکھیں، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا ہے۔ میں نے زندگی کے 14 سال بے یقینی کا سفر کیا ہے، اور ان 14 سالوں کے اندر میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت محنت کی، بہت ہارڈ ورکنگ کی، اور میں سیلف میڈ آدمی ہوں۔ میں نے محنت مزدوری کی، منڈیوں میں کام کیا، مختلف جگہوں پہ میں نے ڈسٹریبیوشن کا کام کرتا تھا، اور میں نے اپنے علاقے کے اندر پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے یہاں مساجد کے باہر چندہ کر کے لوگوں کو مدد کی۔ اور یہ جو لڑکا ابھی یہ بیچارہ شکیل جو اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اس کے باپ کے ساتھ درکوٹ میں کوئی زیادتی ہوئی، میں نے ایس پی باغ کے ساتھ جا کے اس کے آفس میں جھگڑا کیا اور اس کی انویسٹیگیشن چینج کروائی اور سی آئی اے میں جا کے تفتیش کروائی۔ پھر بعد میں اسی کے بھائی کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں پہ میں نے لوگوں کے آگے جولی پھیلائی۔
آپ مجھے بتائیں کہ 14 سال سے میں اس علاقے کو ڈیلیور کر رہا تھا. 14 سال سے میں نے آف دا ریکارڈ کچھ فیملیز تھی. ایک میرے بہت قریبی دوست ہیں فیاض عباسی صاحب. ایک بار انہوں نے مجھے رات کو 2 بجے کال کی, سردیوں کا موسم تھا, کہ یار عید ہے تو فلاں گھر میں اس طرح کا پرابلم ہے, میں سویا نہیں ہوں. میں کو 10 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے کہیں دور علاقے میں تھا, وہاں پہ گیا. میں نے کہا کس فیملی کا ایشو ہے. میں نے فوری اس فیملی کو لیکویڈیٹ کیا, اور میں عرصہ کئی سالوں سے ان لوگوں کو ڈیلیور کرتا رہا. لیکن بدقسمتی سے ہماری کوئی بیڈ لک ہے کہ میں نے سوچا کہ اتنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اس طرح کے واقعات اسی علاقے میں رونما ہوتے ہیں, اور میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں ان لوگوں کو. یہاں سے راولپنڈی میں جب آتے ہیں میرے پاس تو میں ان کو ہر طرح سے ڈیلیور کرتا ہوں. میں نے ان لوگوں کی منتیں کی. یہ جو لڑکے ابھی ایک اڈیالہ جیل میں ہے, میں اس کے ساتھ گنج منڈی تھانے میں جا کے ملا, اس کو میں نے منت کی کہ یہ وارداتیں نہ کریں. پھر یہ انسانیت اور روانیت کے درمیان بال برابر لائن ہوتی ہے, اور اس کو جب بندہ کراس کرتا ہے تو پھر کسی رشتے کا تقدس نہیں رہتا. تو دیکھیں کہ اس نے اپنے باپ کے اوپر خنجر چلایا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور پورے علاقے کے اندر یہ چیز پھیل گئی. وہ بعد میں پولیس نے اس کو اریسٹ کیا اور بیہائنڈ دا بار رکھ دیا اس کو. تو پھر جب یہ ساری صورتحال یا یہ ساری کیفیت مجھے دیکھنے کو ملی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی راتوں کو جاگ کر, ابھی میرے حالات اللہ نے کیا بہت اچھے ہو گئے. ایک ٹائم میں میرے شاید حالات اچھے نہیں تھے. گاڑیوں کے کنڈکٹر ڈرائیور مجھے گاڑی پہ یونیورسٹی لے کے جایا کرتے تھے. ابیب ہے, اس کا میں تذکرہ کروں گا اپنے انٹرویو میں. میں نے اپنی یونیورسٹی لائف میں نے 5ویں ڈگری میری چل رہی ہے, میں نے اپنی فیملی سے میٹرک کے بعد شاید کہ اگر ہارڈلی لیا ہوگا تو 20-25-30 ہزار روپیہ لیا ہوگا. لیکن میں نے ان لوگوں کو چندہ کر کے, ان لوگوں کو ہمیشہ میں نے دیکھا ہوگا کہ عید کے اوپر میں نے کئی بار خود میں نے کپڑے نہیں سلوائے, اور ان لوگوں کو میں نے جا کے ڈیلیور کیا. اور اس کے بعد میں نے اپنے علاقے کے ساتھ رہا, اور میرے اوپر وہاں پہ ایف آئی آریں ہوئی, سارا کچھ ہوا, میں کسی چیز میں شامل نہیں تھا. آپ ایموشنل بھی ہو گئے, اور کوئی بھی درد دل رکھنے والا جو اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے جو درد دل رکھتا ہے تو اس کی اس طرح کی کنڈیشن ہونا یہ فطری عمل ہے. تو آپ کیا اس سے سارے اپنے لوگوں سے وہاں کے, کیونکہ وہاں وہ بہت قابل لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں, تو کیا آپ اپنے آپ مایوس سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ مایوس ہو گئے؟ دیکھیں میں بہت مایوس ہوا ہوں. دوسرا میجر لطیف خلیق میرے بہت اینٹی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں میجر لطیف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مبارک ہو یہ میجر لطیف, تمہارا جگرا ہے کہ تم نے 35 سال وہاں گزارے, 35 سال تم نے جدوجہد کی. میں 14 سال ڈیلیور کرنے کے بعد آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی سوشل ورک کے اندر اپنے گاؤں کے اندر کام نہیں کروں گا, ان لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا. یہاں میرے پاس آئیں گے, میں آئے روز 5, 7, 10 لوگ میرے پاس آتے ہیں. جو میرے سے ہوا اللہ کی رضا کے لیے, انسانیت کی خوشنودی کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی خدمات پیش کروں گا. اس علاقے کے اندر میں نہ کام کروں گا, نہ اپنی مزید اپنے آپ کو ضائع کروں گا. اور میری جو فیملی ہے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. میرے گھر کے اندر کو 5-6 لوگ گولڈ میڈلسٹ ہیں, پورے پاکستان سے انہوں نے ٹیسٹ پاس کیے ہیں. امریکہ کے اندر میری بانجیاں گئی ہوئی ہیں, چائنا کے اندر میری بانجیاں ہیں, آرم فورسز کے اندر میرے جو اپنے فیملی ممبر ہیں وہ سروسز کر رہے ہیں. میں مزید اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں وہاں سے مائگریٹ کر جائیں. اس طرح کی جو کیفیت ہو رہی ہے, میں میجر لطیف صاحب سے ایک گزارش کروں گا. ان کی 76 سال ایج ہے, لیکن خدا را کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا اور آپ کے شاید چیزیں چلی ہیں, لیکن آپ اس علاقے میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ایک قتل یہ نہیں ہوا. اگر میں کہوں, میں نے بار بار کا لوگوں نے خودکشیاں بھی کی, اور میجر لطیف صاحب کے اپنے بھائی قتل ہوئے, 2, ایک بھائی قتل ہوا, ایک بھتیجا ہوا, میرے ماموں اپنے وہاں قتل ہوئے. مطلب خون ریزی کا کسی علاقے میں ٹرینڈ بن جاتا ہے. تو اگر آپ اس جگہ پہ جائیں گے, مجھے خدا کی قسم میں پہلے بہت اگریسو تھا. میں نے جب یہ چیز دیکھی, میں کال پہ تھا راشد صاحب کے ساتھ, اور مجھے پتہ چلا کہ یہ اسی ٹائم قتل ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایسے حادثات ہو رہے ہیں, اور یہ نوجوان لڑکا, اس نے یہ 20 سے 21 سال کا بتا رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہے, اس نے اپنے والد کو قتل کیا, اور ایک دم سے کوئی اتنا ایسا اقدام نہیں کرتا, اور یہ تو اور اپنے باپ کو قتل کرنا یا اپنے بھائی سے لڑتے ہوئے ان کو مار دینا, تو یہ اس کے پیچھے جو ایک پورا سسٹم ہے, یا جو لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, یا ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ایسا ہے, پیچھے سے ایسے چلے آ رہے ہیں, تو یہ اس کی روک تھام کے لیے وہاں کے لوگ کیوں نہیں آواز نہیں اٹھا رہے, یا ان کو شیلٹر کیوں فراہم کر رہے ہیں؟
دیکھیں میں جو یہ سبیل لڑکا ہے اس کو میں اس کا انفارمیشن آپ کو ایک دیتا ہوں جو ایڈ کرتا ہوں. سبیل جو لڑکا ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا پیر دائی تھانے کے اندر. تو وہاں پہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا وہ اریسٹ ہوا ہے. ان لوگوں نے ایک بیریا میں فلیٹ لیا ہوا تھا. وہاں پر یہ پتہ نہیں 80,000 روپیہ رینٹ دے رہے تھے یا 90,000 روپیہ رینٹ دے رہے تھے یا لاکھ کے قریب. اور یہ میکڈونلڈ کے اوپر کھانا کھاتے تھے. میں نے اس نوجوان کی بہن میرے کہیں رابطے میں آئی کوئی کسی کام سے, تو میں نے اس کو کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ یہ اس طرح کی کچھ وارداتوں میں یہ شامل ہے. اور میں نے اس کو کہا تو وہ خاتون میرے ساتھ ناراض ہوئی کہ آپ نے میرے بھائی کے بارے میں اس طرح کیوں بات کی. دوسرے دن کال آئی کہ وہ پیر دائی تھانے میں اریسٹ ہو گیا. میں جب وہاں تھانے میں گیا تو میں نے سبیل سے وہاں پہ میں تو اس سے خیر نہیں ملتا کہ میں اس سے ملاقات کروں یا ملوں, لیکن پھر میں جب اس کے پاس گیا وہاں میری اس سے ملاقات ہوئی. تو ملاقات ہونے کے بعد میں نے جب اس کا موبائل فون دیکھا تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ متعدد گاؤں کے لوگوں کے اس کے واٹس ایپ میں میسیجز آئے ہوئے ہیں. پولیس کے پاس موبائل فون تھا اس کا, اور وہاں پہ لوگوں نے اس کو پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. میں نے جب سبیل سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ علاقہ پورا جو ہے میرے قرض سے مقروض ہے, تو لہٰذا یہ علاقہ کے لوگ مجھے نا یہاں سے مائنس نہیں کر سکتے, میرے سامنے بات نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کو یہ یہاں سے چوریاں کر کے ڈاکے کر کے بیت اللہ سے لوگوں کی جیبیں کاٹ کے اپنے گاؤں کو لوگوں کو پیسے بیچتا رہا ہے, یار یہ لوگ لے کے کھاتے رہے ہیں. میرے پاس وہاں پہ سنا ہے کہ یہ جو قاتل ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے وہ بھی, اور یہ اس کا جو پوری گینگ ہے یہ منشیات میں ملوث ہے. اور یہ منشیات کیسے وہاں پہ, کون ان کو پرووائڈ کرتا ہے, کون وہاں پہ اور کس طریقے سے وہاں پہ آتی ہیں, اور پھر وہاں پہ میجر لطیف خلیق صاحب کے ہوتے ہوئے اور آپ جیسے نوجوانوں کے ہوتے ہوئے, تو کیا ان لوگ یہ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں نہیں آتے, یا ان لوگوں کے خلاف آپ لوگ جو ہے کوئی روڈ میپ نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں میجر لطیف خلیق کی بہت بڑی جدوجہد ہے. گو کہ ہم اینٹی ہیں لیکن اب وہ بزرگ آدمی ہیں, ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میجر لطیف خلیق بے داغ آدمی تھا, میں بھی بڑی اس سے محبت کرتا ہوں. گو کہ ہماری دشمنی ہے, میجر لطیف کے اوپر برا وقت آئے تو شاید ہم اپنی غیرت کا سودا نہیں کر سکتے کبھی بھی اپنے علاقے کی. خیر اس نے ڈیلیور کیا 35 سال, بھائی اس کے گئے, اپنے اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی, ساری چیز ہوئی. میں میجر لطیف خلیق کے خلاف اب کوئی بات نہیں کرتا. جب میں نے علاقے سے وہ چھٹکارا حاصل کر لیا اس کے خلاف میں اب کبھی بھی نہیں. بہت سوشل میڈیا پہ بڑی مہم چلائی میں نے. میجر لطیف خلیق کے اوپر اب 2 FIR کروائی ہوئی تھی ڈائریکٹلی, میرا اور ان کے گرجز چل رہے تھے. میں میجر لطیف کو اب مورد الزام کسی چیز میں نہیں ٹھہراتا. یہ جرم ہمارا ہے, ہم لوگوں کا ہے. وہاں پہ منشیات فروش جتنے بھی ہیں, میں آپ کو موبائل فون میں دکھاتا ہوں, یہ میرے پاس ویڈیو ہے, یہ 1 kg چرس ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 1 kg چرس ہے, اور یہ میں نے ایک پختون سے پکڑی. پٹھان لا کے کسی بھی جگہ پہ وہ رکھ دیتے ہیں اور بعد میں پنڈی سے آ کے کال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ ہے. اور یہ گروپ وہاں کے جو نوجوان ہیں, جو بڑے ہو رہے ہیں, بچے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بھی اس چیز کے عادی ہو رہے ہیں. تو اس وہاں کے عوام علاقہ, وہاں کے والدین, وہاں کے اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اپنے بچوں کو اویئر کر سکیں اور ان لوگوں سے جو ہے وہ محفوظ کر سکیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو صورتحال جا رہی ہے, ایک سروے ہوا تھا آزاد کشمیر میں, اس کے اندر یہ سروے رپورٹ آئی تھی کہ 90% جو آزاد کشمیر کی یوتھ ہے وہ کوئی نہ کوئی جو نوجوان ہے وہ نشہ کر رہا ہے. 90% یہ چیز چلی گئی ہے. یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں کہ یونیورسٹی کے اندر بھی جو ہے تو اس طرح کی صورتحال ہے. اگر کوئی چرس نہیں پیتا تو وہ سگریٹ لازمی پیتا ہوگا. میرے اگر مظفر آباد یونیورسٹی کا میں جب تھا اسٹوڈنٹ تو وہاں پہ ہماری 63 کی بیچ کی تعداد تھی, تو وہاں پہ تقریباً کوئی 55 سے 56 لوگ جو ہے وہ سگریٹ پیتے تھے. اب اسی طرح میں نمل میں تھا تو یہاں پہ بھی مختلف ڈپارٹمنٹس میں میرے دوست تھے, لیکن اکثر جو واش روم تھا وہ بھرا ہوتا تھا سگریٹ کے جو باقیات کے ساتھ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے نا, یہ بڑی اہم چیز ہے. جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کے اندر سیلف ریئلائزیشن کریں. جو کالجز ہیں, سکولز ہیں, ان کے اندر وہ سیمینارز وغیرہ کروائیں کہ بھائی یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ دس از ناٹ گڈ. یہ جب بچوں کے اندر سیلف ریئلائزیشن ہوگی تو تب جا کر وہ نہیں کر سکیں گے. میں اگر آپ کو اپنی اگزامپل بتاؤں, میرے ساتھ شراب پینے والے دوست بھی بیٹھتے تھے, میرے ساتھ چرس پینے والے دوست بھی بیٹھتے تھے, سگریٹ والے بھی بیٹھتے تھے, اور مجھے
میں نے کبھی ان سے نفرت نہیں کی، لیکن مجھے سم ٹائم کہتے تھے کہ یار تمہارے ساتھ ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، لیکن حسرت ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے شراب نہیں پی یا نشہ نہیں کیا. تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار آج مجھے تم پرووائڈ کر لو گے، تم اچھی فیملی سے ہو، بہت مضبوط گھرانہ ہے تمہارا، لیکن کل میں اس کو کیسے افورڈ کروں گا. تو میں سیلف ریئلائزیشن کے بیس پہ میرے والد بہت نشے کے خلاف تھے تو میں نے کبھی نہیں کی. تو جو میرا اپنا ایکسپیرینس یا مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے یا میں اپنی جو انڈرسٹینڈنگ کے بیاف پہ بات کروں گا وہ یہ ہے کہ سیلف ریئلائزیشن پیدا کریں. بچوں کو بتائیں کہ دس از ناٹ گڈ فار ہیلتھ، یہ صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ آپ پیسہ دے کے بیماری خریدیں گے. تو پھر جب یہ سیلف ریئلائزیشن آ جائے گی، اسکولوں کالجز کے اندر سیمینارز کروا دیں. گورنمنٹ کتنا بڑا بجٹ دیتی ہے، 20-30 لاکھ روپیہ جو سرکاری کالجز ہیں اس کا واپس ہوتا ہے. آپ اگر چڑالہ انٹر کالج کا دیکھیں تو وہاں پہ 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کا بجٹ اس ٹائم جو بجٹ کاپیاں میں نے منگوائی ہیں وہ آ رہے ہیں. تو اس میں اگر یہ 1.5-2 لاکھ روپیہ کالج کے فنڈ سے اگر لگا کر سیمینارز کروا دیں، بچوں کو اویئرنیس دے دیں کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے، ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے، ہمارا جو ریلیجیس کی اوبلیگیشنز ہیں اس کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، تو دین ہم اس چیز کے اوپر اوور کم کر سکتے ہیں. جو سروے رپورٹ آئی ہے آزاد کشمیر کے اندر 90% یوتھ جو ہے وہ نشہ کر رہی ہے اس ٹائم. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو یہ جو لوگ اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں بیسیکلی یہ انسان نہیں ہوتے، یہ وہ انسانیت کی لائن کو کراس کر کے حیوانیت میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اس طرح کے فیل کرتے ہیں جس سے علاقے کو بڑا نقصان ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ہو بھی چکا ہے. تو میں معذرت کے ساتھ کوئی بات میری کسی کو دل آزاری ہوئی ہو، میجر لطیف خلیق صاحب کے حوالے سے میں نے کوئی بات کی، ان کی اگر دل آزاری ہوئی ہو، حلقے کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں بڑی معذرت خواہ ہوں. لیکن میں اس سٹیج کے اوپر آ کر یہاں پہ جب میں نے آغاز کیا کہ میں اپنی سرکاری جاب نہیں کروں گا، اس طرح کی جدوجہد کروں گا، تو میں دکھی ہوا. اور جس ٹائم یہ واقعہ ہوا نا میں نے پوسٹ لگائی، بڑی سخت لگائی، مجھے کئی میسیجز آئے کیوں لگائی ہے، تو میں نے ڈیلیٹ نہیں کی، میں نے یہ فیل خود کیا تھا.